شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ 3 کام ضرور کریں۔ پیارے عزیز دوستو، رمضان کا مبارک و بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کو رمضان المبارک کی ایڈوانس میں بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں رمضان کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس سال یعنی کہ 2024 میں رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز کتنے تاریخ کو ہونے والا ہے، یعنی کہ اس سال رمضان کا مہینہ کب اور کتنے تاریخ سے شروع ہونے والا ہے، اور بھارت میں پہلا روزہ کتنی تاریخ کو اور کس دن رکھا جانے والا ہے، اور ساتھ میں ہم آپ کو 3 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو ہر مسلمان کو رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال میں ضرور کرنی چاہیے، یعنی کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ 3 کام ہر مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ خبر زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ جائے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے کی خبر سب سے پہلے کسی کو سنائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر صرف اپنے تک ہی نہ رکھیں، اسے آگے شیئر ضرور کرتے رہیں۔ تو چلیے پیارے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی اسلامی بھائی بہن اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ اسلام میں سب سے پاک اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نیکیوں کا سیزن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے نیکیاں کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ مطلب کہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں کا بھاؤ 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدنصیب ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سال اسی مہینے میں یعنی کہ مارچ کے مہینے میں ہی رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سال رمضان کے مہینے کا پہلا روزہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 مارچ 2024 کے دن رکھا جانے والا ہے، کیونکہ 2024 کے جتنے بھی اسلامک کیلنڈر ہیں ان سب کے مطابق 2024 میں پہلی تراویح 11 مارچ 2024 کی رات یعنی کہ پیر کی رات یعنی کہ سوموار کو پہلی تراویح پڑھائی جائے گی، اور اسی رات پہلی سحری کھائی جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 مارچ 2024 کے دن اس سال کا پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ 11 مارچ کی رات کو پہلی تراویح پڑھی جائے گی اور اسی رات پہلی سحری کھائی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر 12 مارچ کو یعنی کہ منگل کے دن اس سال کا پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ اس تاریخ کو بالکل بھی فکس نہ سمجھیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسلام میں رمضان کا مہینہ چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر رمضان کا چاند ایک دن یا آگے یا پیچھے ہوا تو پھر یہ تاریخ بھی ایک دن آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اس تاریخ کو بالکل بھی فکس نہ سمجھیں اور چاند دکھنے تک کا انتظار کریں۔ اب پیارے دوستوں، آپ کو 3 ایسے کام بتاتے ہیں جن کو ہر مسلمان کو رمضان کے استقبال میں ضرور کرنی چاہیے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوستوں، سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے مبارک پاکیزہ مہینے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں یہ مبارک مہینہ
ایک بار پھر سے نصیب ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلی بار رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اس بار اس دنیا میں نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع نصیب ہمیں ہوا ہے، مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال میں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ کے کرم سے ایک بار پھر ہمیں یہ پاک اور مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ دوستوں، دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ رمضان کے مہینے میں وقت کا صحیح استعمال کریں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم اس بار رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرنے میں لگائیں گے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے میں لگائیں گے، یعنی کہ ہم اپنا قیمتی وقت رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنا قیمتی وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں گے۔ مگر دوستو، افسوس، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مبارک مہینہ ٹی وی دیکھ کر یا موبائل چلا کر اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں، اور یہی نہیں، کچھ بدنصیب لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں ایسی گندی چیز دیکھتے ہیں، ایسی گندی فلمیں دیکھتے ہیں یا ناچ گانا دیکھ کر اس رمضان کے مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور برے کاموں کو کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ نمبر 3، خوب توبہ اور استغفار کریں۔ پیارے دوستوں، تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کریں، یعنی کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال میں، رمضان کے مہینے کے ویلکم میں آپ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کریں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے اس میں ہم خوب اچھے اور نیک کام کر کے ڈھیر ساری نیکیوں کو جمع کر سکیں۔ کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، ہر طرح کی عبادتوں کی تیاری آپ اور صحابہ کرام کی ہوتی تھی۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہوتی تھیں کہ کیسے رمضان کا اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ مکمل طریقے سے رکھنا ہے، اس مبارک مہینے میں ہم سے کوئی کمی یا غلطی نہ ہو جائے۔ تو پیارے دوستوں، کچھ ہی دن کے بعد میں رمضان کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ اس مہینے میں خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، پورے مہینے کے روزے رکھیں، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو اس مبارک مہینے میں خوب اچھے اور نیک کام کر کے دکھائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے عزیز دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہیں وہ شخص جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے پیارے عزیز دوستوں، آپ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، رمضان کے مہینے میں ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوستوں، یاد رکھنا، 3 کام رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو ضرور کرنا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، ایک خوبصورت لمحات والا مہینہ جب ہم سے رخصت ہو جاتا ہے یا ہم سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن ایسا جب آئے گا تو ایسے میں ہم کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلا ہے شکر، دوسرا ہے استغفار اور تیسرا ہے انعام کی رات کی عبادت۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق اس رمضان کے مہینے میں دی تھی،
اور اس پورے مہینے عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق دی۔ اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رہ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ اور دوستوں، استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ جس طرح حرم شریف جیسے جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر ثواب کئی گنا ہوتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہی ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، کیونکہ ابھی رحمت کی بارش تھمی نہیں ہے، اس کا بھرپور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ عید کی رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انعام عطا کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو عید کی رات میں مارکیٹوں میں ٹہلتے گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کی رات میں انعام عطا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا پیارے دوستوں، اس لیے اس کو غنیمت جانیے اور اس کو مارکیٹوں اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں نہ لگائیں پیارے دوستوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس رمضان مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہمیں بچائے، اور ہر امت محمدیہ کو رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر اپنا خیال رکھیے گا، اور اس رمضان میں دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔